تو اس میں تو مجبوراً اچھوں کو بھی برا بننا پڑ جاتا ہے. ایسا ہے. نظام اور معاشرے کا انداز بڑی چیز ہے اور قرآن اسی پہ زور دیتا ہے. اسی لیے کہتا ہے کہ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِن مَّحِيصٍ. عزیزان من، ادبی اعتبار سے بھی قرآن کا یہ اعجاز ہے. جس انداز سے بات کرتا ہے، دو لفظ ہوتے ہیں، اس کے ایک دنیا سموئی ہوئی ہوتی ہے. کہا کہ ان سے پیشتر بھی بڑی بڑی قومیں تھیں، ان سے کہیں زیادہ قوت و ثروت و دولت و حشمت و اقتدار میں زیادہ بڑی ہوئی قومیں. اور وہ ان سے کہتا ہے کہ تم صبح و شام ان کی اجڑی ہوئی بستیوں کے کھنڈرات پہ سے گزرتے ہو، ان کھنڈرات کی ٹھیکریوں پہ پڑھو کہ ان کا انجام کیا ہوا اور کیوں ہوا. ان کی داستانیں ان ٹھیکریوں پہ لکھی ہوئی ہیں. بڑا انداز ہے قرآن کا. کہتا ہے ان سے کہیں زیادہ قوت و حشمت میں بڑی ہوئی قومیں تھیں، ان کے ذہن میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ ہم پہ بھی کوئی مصیبت آئے گی. کہا کہ جب وہ ان کے اس غلط نظام کے انجام کا وقت آیا اور وہ تباہی آئی، اندازہ لگائیے عزیزان من کن الفاظ میں بات کر رہا ہے. لفظ شاعری تو ہم کہہ نہیں سکتے، خود یہ ہے نہیں، لیکن بلیغ ترین بھی جو شاعری ہو سکتی ہے یہ اس سے بھی اونچی بات ہے. کہا کہ جب یہ بات آئی انہوں نے چھان مارا دنیا کی بستیوں کو کہ کہیں پناہ ملے اور کہیں پناہ نہ ملی. کیا بات ہے، چھان مارا. اپنے یہاں والی بات نہیں، ساری دنیا میں بستیوں کو چھان مارا کہ کہیں پناہ مل جائے، کہیں پناہ نہ مل سکی. آپ دیکھتے ہیں پھر کہ ہلاکت یہ کس انداز کی ہے، کہ وہیں کی بات نہیں ہے. بڑی بڑے دوسری دولتوں سے، دوسری سلطنتوں سے بھی ان کے معاہدے ہوں گے، ان کے تعلقات ہوں گے، اور قبائل ہوں گے، برادریاں بھی ہوں گی، بستیاں بھی اور ہوں گی، ہوتی ہیں. اور جب یہ دولت و عظمت میں اتنے اونچے تھے تو ان کے تعلقات بھی اتنے ہوں گے. لیکن جب تباہی آتی ہے تو اس وقت کیفیت یہ کہ انہوں نے چھان مارا دنیا کی بستیوں کو کہ کہیں تو پناہ مل جائے اور کہیں پناہ نہیں ملی ان کی. اور ہمیں تو عزیزان من کہیں دور ان اجڑی ہوئے کھنڈرات کی ٹھیکریوں کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے دور میں تو تاریخ اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے کہ پہلے جو واقعات کہیں 1000 سال میں برپا ہوتے تھے آج تو چند سالوں میں ہو جاتے ہیں. جو صدیوں میں برپا ہوتے تھے چند مہینوں میں ہو جاتے ہیں. اگر آپ نے پہلی جنگ عظیم کے زمانے کا آپ کو پتہ ہے، اس وقت سے لے کے اس کے بعد آج تک آپ دیکھیے یہ 60 سال کا عرصہ قریباً ہو گیا، بلکہ اس سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا. اس میں آپ دیکھیے جو قوموں پہ تبدیلیاں آئی ہیں، کتنی عظیم قومیں تھیں، ان کا کیا انجام ہوا، کیا حشر ہوا. آج دیکھ لیجئے دنیا میں کیا ہو رہا ہے. مظالم کی داستانیں پڑھتے ہیں ہم، ساری دنیا میں ان کی آہ و پگار جو ہے وہ زمین کو ہلا رہی ہے، آسمان تک پہنچ رہی ہے. کہیں کوئی پناہ دینے والا نہیں نظر آ رہا. جسے کہا ہے قرآن نے کہ انہوں نے چھان مارا مختلف بستیوں کو لیکن کہیں کوئی پناہ دینے والا نہ ملا. ہمارے تو سامنے تاریخ یہ کچھ بتا رہی ہے. سر یہ ساری چیزیں غلط نظام زندگی کا نتیجہ ہے. اور اس میں جن کو آج یہ سپر پاور یا ہائی پاورز کہہ رہے ہیں یہ بھی بچ نہیں سکتی. ان پہ تو چھوٹی طاقتوں کے مقابلے میں جب ہلاکت اور تباہی آئے گی تو وہ ان سے بھی کہیں زیادہ شدید حالت کے اندر وہ ہوگی. یہ قرآن نے یہاں کہا ہے اشد منہم بطشا، وہ سپر پاورز تھیں، ان کا یہ انجام ہو گیا. تو سوال تو یہاں سپر کا اور لوور پاور کا ہوتا نہیں ہے. غلط نظام چھوٹے پیمانے پہ ہو بڑے پیمانے پہ ہو وہ تو اپنا نتیجہ اسی طرح سے لاتا ہے اور اس کا نتیجہ اس قسم کی تباہی ہوتی ہے. پھر دنیا میں پناہ کی کوئی جگہ نہیں مل سکتی. کہا یہ جو کچھ ہم نے کہا ہے یہ ہم کوئی تاریخ کا نصاب مرتب نہیں کر رہے کہ طالب علموں کو پڑھا دیا جائے. ہم یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ان فی ذالک لذکر لمن کان لہ قلب اور او القى السمع وهو شہید. واہ واہ.
جو ہم بیان کر رہے ہیں اسے تاریخی داستانیں سمجھ کے آگے نہ بڑھ جائیے کہ ایک کہانیاں تھی جو ہم نے بیان کر دی، یہ بات نہیں ہے۔ ان بیانات میں، ان کہانیوں میں تمہارے لیے عبرت اور موعظت کی ہزار داستانیں چھپی ہوئی ہیں، تمہارے لیے۔ تمہیں ان سے عبرت حاصل کرنا ہے، لیکن عبرت کون حاصل کرے گا؟ تین چیزیں کہی ہیں۔ من کان لہ قلب، پہلی چیز تو یہ ہے کہ سینے میں وہ دل رکھتا ہو جو سوچنے سمجھنے کا کام لے، کیونکہ اس نے کہا ہے کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا۔ تم دیکھو گے ان لوگوں کو کہ سینے میں ان کے دھڑکتے ہوئے دل تو ہیں، لیکن ان سے یہ سوچنے سمجھنے کا کام نہیں لیتے۔ تو کہا پہلی چیز تو یہ ہے کہ ان سے عبرت وہ حاصل کریں گے جن کے سینے میں سوچنے سمجھنے والا دل ہے، اور وہ از خود ان چیزوں پہ غور کر کے ایک نتیجے پہ پہنچیں گے کہ واقعی ان کا انجام جو ہے غلط نظام کا ایسی تباہی ہے۔ اپنے طور پہ غور و فکر سے، خود اپنی سوچ سمجھ سے بھی اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ قرآن نے جو کہا ہے وہ حقیقت ہے۔ اگر ایسی صورت نہیں ہے تو دوسرا انداز کہا ہے القسم، کہ کوئی دوسرا بتانے والا ہو تو اس کو ہی غور سے سن لے۔ کیا بات ہے! کیسے دو گروہ گنائے ہیں قرآن نے، خود غور و فکر کرنے والے اور وہ لوگ جو خود تو نہیں اس قابل۔ ان کے لیے کہا کہ جو یہ پھر بات کہتا ہے اس کی بات تو سنیں، اور وہ سن کے یہ نہ ہو کہ ایک کان سے سنے دوسرے کان سے نکال دیں، وہو شہید، اس کی پاسبانی کریں، اس کی نگرانی کریں اس بات کی جو کچھ وہ کہہ رہا ہے۔ اس سے عبرت وہی لوگ حاصل کر سکیں گے۔ بات شروع انہوں نے کی تھی اس اعتراض سے جو وہ کہتے تھے کہ جب ہم مر آ جائیں گے تو کیا اس کے بعد پھر زندگی ہوگی؟ وہ خدا خود پیدا کر دے گا، پھر پیدا کر دے گا۔ کہا کہ ان کو اس پہ بڑا تعجب آ رہا تھا۔ وہاں بھی اور دیگر مقامات پر بھی قرآن نے یہ دلیل دی ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ۔ پہلے تو یہ بات کہی کہ یہ عظیم سلسلہ کائنات، یہ تو ایک انسان کے متعلق کہتے ہیں کہ اس کو پیدا ہوا کر دینا۔ انہوں نے کبھی سوچا نہیں یہ محیر العقول سلسلہ کائنات کتنا عظیم اور وسیع ہے، یعنی اس کی وسعتوں کا تو آج کی سائنس بھی اندازہ نہیں ابھی لگا سکی۔ یہ کروڑوں در کروڑوں کائناتیں تو وہ اس کہکشاں کے اندر آباد ہیں جن کو ہماری شاعری نے کہکشاں کہا، کہ جیسے گھاس کا ایک گٹھا گھسیٹ کے لے جائیں تو پیچھے راستے پہ جو نشان پڑتا ہے اس کو کہکشاں کا نام دیا نا انہوں نے۔ یہ کہکشاں جو ہے ایک ایک اس کے ستارے یا تارے کے اندر کائناتیں پوشیدہ ہیں، اور اس کے بعد اب تو علم الافلاق اس پہ پہنچا ہے۔ دی ایکسپینڈنگ یونیورس کتاب کا نام ہے جو جیمز جینز نے لکھی، کہ اور وسیع ہوتی جا رہی ہے کائنات۔ تو کہا کہ ہم نے یہ کائنات جو بنائی تو بنانے کے بعد اب یہ جو کہا ہے نا کہ اتنے مراحل کے اندر اس کو اس درجے پر پہنچایا جس پر تمہارے سامنے یہ ہے۔ یہ ستت ایام کے معنی نہیں ہے کہ ویک ڈیز میں سے 6 دنوں میں ہم نے اسے پیدا کیا اور 7ویں دن پھر ہم آرام کرنے لگ گئے کیونکہ تھک گئے تھے۔ یہ تورات میں ہے نا۔ قرآن ساتھ کے ساتھ اس قسم کے غلط عقائد کی تردید بھی کیے چلا جاتا ہے۔ تورات میں یہ ہے کہ خدا نے ہفتے کے 6 دنوں میں کائنات کو پیدا کیا اور پھر وہ تھک گیا تو 7واں دن وہ آرام کا دن تھا، اور یہ جو سبت ان کے ہاں سبت ہوتا ہے، سیٹرڈے یہودیوں کے ہاں کا، 7ویں دن پہ کام کاج بند کرتے ہیں نا یہ، تو کہتے ہیں کہ خدا بھی اس 7ویں دن سو گیا تھا تو ہمیں بھی کاروبار بند کر دینا چاہیے۔ تو میں نے بتایا تھا نا کہ وہ عیسائی اور یہودیوں کا ان کا آپس میں تو پوچھو نہیں کتنا بیر تھا۔ ہر چیز جو یہودیت کی ہوتی تھی عیسائیت اس کی مخالفت کرتا تھا، تو انہوں نے سیٹرڈے کو رکھا سبت۔ یعنی عجیب بات ہے کہ یہ جو انجیل جسے کہتے ہیں یہ عیسائیوں کی بھی، اس میں پہلا حصہ عہد عتیق جسے کہتے ہیں وہ تورات ہی ہے، یہودیوں والی ساری کتابیں، اور اگلا حصہ جو ہے